سب سے پہلے یہ چونکہ ظاہر موضوع ایسا ہے، ہمارے یہاں تو ظاہر ہم بچے پیدا کر رہے ہیں، نسلوں کی تربیت، ان کی تیاری کیسے ہو، قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیے اولاد کی تربیت اور اس کے تحفظ کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے جس انداز سے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بات تو یہ ہے کہ جس دن مسلمان نے احساس کر لیا کہ میں امت مصطفیٰ کا ایک فرد ہوں، اسی دن ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ ایسے اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو رسول ہاشمی کیا امتی ہونا، یہ جس دن اہل ایمان نے سمجھ لیا، اس دن کوئی قوم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں سے بہتر امت یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اولاد، اپنی نسل کو باقی رکھنا اپنے آپ کو باقی رکھنے کے مترادف ایسے ہی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں آ کر یہ کوشش کی کہ وہ نسل انسانی کا خاتمہ کر دیں، خواہ وہ نمرود کی صورت میں ہو یا فرعون کی صورت میں ہو، وہ خائب و خاسر ہوئے۔ ایسا ہی اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد کے ضمن میں تعلیم دی، اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ایک ایک جان کی تم سے باز پرس ہونی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ، اس کو تم نے قتل نہیں کرنا، تمہارے اور کمی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، ان کے اور تمہارے رزاق ہم ہیں، ہم جس روح کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ رب العالمین اپنا سارا یہ مقام اس کو عطا کرتا ہے۔ اب اس سے جب ہم اگلے مرحلے پر چلیں تو قرآن کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور ماں باپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آج آپ غور کریں کہ وہ جوڑے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے حصول کے لیے کس طرح در در کی خاک چھان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کو عظیم نعمت جان کر دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ طیب اور طاہر حالت میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، 2 سال پلائیں۔ صحیح بات۔ اب یہ 2 سال کی جو قرآن نے ایک ہمیں دی، اگر معاشرے کے اندر اس بات کو پوری طرح اجاگر کر لیا جائے تو جو توانا اور طاقتور قوم بنے، اس کا مقابلے میں کوئی ٹھہر ہی نہ سکے۔ واہ۔ اس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم نے صرف اپنے آپ کو نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے، بلکہ تم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بچے ہیں، ان کا انداز تربیت ابتدا سے اس طرح سے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جو مائیں باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، سبحان اللہ، اور والدین حلال لقمے کا اہتمام کریں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ جناب اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اسم اعظم پوچھتے ہو، میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، حلال لقمہ اتارنا شروع کر دو، زبان کو سچا کر لو، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ اسم اعظم سبحان اللہ۔ بلکہ اس میں قطع کلام کی معذرت پروفیسر صاحب، وہی بات ہے کہ ماں جب وہ تلاوت کلام پاک کر رہی ہوتی تو کہیں قطب الدین نوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور کہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آتے ہیں، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے تو غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین مائیں ہمیں دے دو، بہترین نسلیں لے دو۔ ایسا ہی ہے، نیپولین کا بالکل ٹھیک۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اب یہ جو دعا قرآن کریم نے اہل ایمان کو سکھائی کہ ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ جب ہم ان کو اس نہج پر لے کر چلیں گے، ان کی تربیت شروع سے یہ کریں گے۔ آج والدین کو یہ تو فکر ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے اتنی جائیداد بنا لوں کہ آنے والی 70 نسلیں کھاتی رہیں، ختم نہ ہوں، لیکن یہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے کہ میں اس کو انسان بھی بنا رہا ہوں یا نہیں، اس
اس کے لیے جتنی جائیداد میں تیار کر رہا ہوں یہ حلال ذرائع سے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب سامنے آتا ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی سبحان اللہ، نعمت نہیں دے سکتا۔ ٹھیک